الدین کا بادشاہ۔ قدیم زمانوں کی بات ہے، مشرق کی سمت ایک نہایت حسین اور شاداب سلطنت آباد تھی جسے شہر نور کہا جاتا تھا۔ اس شہر کی شہرت صرف ایک کی باغات، سونے جیسی کھیتوں، خوشبودار پھولوں اور شفاف نہروں کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ سب سے بڑھ کر اس کے بادشاہ سلطنت عارف الدین کی عدالت پسندی اور رحم دلی وجہ عظمت۔ سلطان عارف الدین نے صرف تلوار اور جنگ کے زور پر نہیں بلکہ انصاف، حکمت، درگزر اور مہربانی کے ذریعے حکومت کو مضبوط بنایا تھا۔ رعایا اس بادشاہ کم اور باپ زیادہ سمجھتے تھے۔ اس کے دور میں نہ کوئی بھوکا سوت ہوتا تھا اور نہ کسی عزت نیلام ہوتی تھی، مگر بادشاہ کے دل کے اندر ایک سوال ہمیشہ گردش کرتا رہتا تھا۔ بادشاہ اکثر راتوں میں تنہائی میں سوچتا کر شاید لوگ حکومت کو صرف طاقت کا نام سمجھتے ہیں، ذمہ داری کا نہیں۔ یہی خیال ایک دن ایک انوکھے فیصلے کی بنیاد بن گئی۔ شاہی اعلان۔ ایک روشن صبح جب محل کے بڑے دروازے کھلے، نکارے بجنے لگے، شاہی منادی کرنے والے آسمان جیسے بلند مناروں سے اعلان کرنے لگے، سنو سنو سنو، بادشاہ سلامت کا فرمان ہے کہ کل کے دن سلطنت کا ایک عام شہری ایک دن کے لیے بادشاہ ہوگا، جو چاہیے جیسے چاہیے حکمرانی کرے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی شہر میں کھلبلے مچ گیا۔ بازاروں میں، چوک میں، حج و حمام میں، مدارس میں، ہر طرف صرف اسی بات کا ذکر تھا۔ کوئی کہتا تھا اگر میں بادشاہ بن گیا میں سب ٹیکس ختم کر دوں گا۔ دوسرے ہنستے ہوئے کہتا میں تو سارے خزانہ سونے کے سکے بانٹ دوں گا۔ تیسری فخر سے کہتا ہے میں اپنے دشمنوں کو قید میں ڈال دوں گا۔ اور کچھ ہی وقوف قسم کے لوگ کہتے ہیں ایک دن میں پوری زندگی کا موج لوں گا، ناچ گانا، دعوتیں، شان شوکت۔ لیکن کوئی نہ جانتا تھا کہ بادشاہ یہ تجربہ کیوں کر رہا ہے۔ بادشاہ کا حکم ہے کے مطابق اگلے دن شاہی چوک میں قراردادی ہوئی، ہزاروں لوگ کا نام لکھی گئی اور قسمت سے ایک ایسا نام نکلا جیسے کسی نے خواب میں بھی نہ ہو سمجھا۔ حماد بن سلیم ایک غریب مگر دیانت دار نوجوان، کپڑے سادہ، بات شائستہ، سر جھکا ہوگا، آنکھوں میں بھی ساختہ حیران، وہ خود بھی ہلکا پھلکا رہ گیا۔ یہ اعلان سننے ہلکا پھلکا رہتا تھا۔ ایک غریب خود بھی ہلکا پھلکا آسمان کی طرف اٹھا کر بولا، یا اللہ، یا عزت، یا آزمائش۔ بادشاہ نے اسے دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ محل کے محافظ اور وزراء اسے بڑے احترام اور حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ دربار کی چھتیں سونے، موتیاں اور رنگین پتھروں سے چمکتی تھی۔ حماد یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ بادشاہ تخت سے اترا، اس کے آگے آیا اور مسکرا کر بولا، آج سے کل تک تو بادشاہ ہے، جو چاہیے حکم کرو۔ پھر نہایت سنجیدگی کے ساتھ بولا، لیکن یاد رہے بادشاہت صرف مسند اور تاج کا نام نہیں، یہ فیصلوں اور ان کا نتائج کا بوجھ تھا۔ حماد کے دل میں پہلی بار خوف آیا، لیکن بادشاہی کو خوف سمجھتے ہیں، مگر اسے لمحے احساس ہونے لگے کہ یہ حقیقت میں ایک بوجھ تھا۔ اگلے دن طلوع آفتاب سے پہلے ہی شاہی حرام، وزراء، سپہ سالار، چیف قاضی اور محل کے انتظامی افسر سب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہی لباس، قیمتی تاج، سونے کی کڑھائی والے جفا اور تخت۔ حماد کو تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ اس نے حیرت سے خوف کے ملے جلے احساس کے ساتھ اپنے ہاتھ سونے کے ہتھیاروں پر رکھا، نکارے بجی، سلطنت میں اعلان کیا، آج کا دن سلطان حماد بن سلیم۔ سلطان محل کے باہر جمع تھے، خوشی، تجسس اور غیر یقینی کی جذبات میں۔ پہلے ہی گھٹنے کئی لوگ مسائل لے کر آئے۔ بستی کے دو بھائی زمین کے جھگڑے پر لڑ رہے تھے۔ ایک تاجر نے مزدور روک رکھے تھے۔
ایک یتیم لڑکی کے مہر دبا لیا گیا تھا، کچھ صفائی حد سے زیادہ ٹیکس لے رہے تھے۔ حماد نے سن کر گہرا سانس لیا، ایسے لگا تھا کہ بادشاہت صرف کرسی اور طاقت کی ہے، لیکن یہی تو ہر فیصلہ کسی کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس نے قاضی کے ساتھ بیٹھ کر ہر معاملہ سنجیدگی سے سنا اور انصاف کیا، اور پہلی بار لوگوں کی آنکھوں میں تشکر کا آنسو دیکھا۔ شام ہونے سے پہلے ہی محل کے دروازے پر لمبی قطاریں لگ گئی۔ ایک امیر تاجر نے قیمتی تحائف پیش کیا، صرف اس لیے کہ بادشاہ اس کا حق میں فیصلہ کرے۔ ایک سردار نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کی سزا معاف کر دیں تو یہ سونے کے برتن آپ کے۔ ایک لشکری افسر نے خفیہ طور پر کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ چاہیے تو ہم آپ کے لیے خزانے کا ایک خفیہ حصہ نکال سکتے ہیں۔ حماد کے سامنے پہلی بار حرام کمائی، طاقت کا غلط استعمال، سفارش، رشوت اور لالچ کی دنیا کھل گئی۔ اس نے توق نکلا، باپ کی نصیحت یاد آئی، بیٹا جس دن تیرے پاس اختیار آئے اس دن تیرا ایمان آزمائی جائے گی۔ حماد نے سب کو سختی سے منع کیا، تحائف اور واپس کرے اور رشوت کے کوشش کرنے والے کا تنبیہ کی۔ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے احترام پلنے لگی، مگر کچھ طاقتوروں کا چہروں پر نفرت تھی۔ رات کئی دربار میں ایک کمزور عجیب بوڑھے عورت لائی گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں ایک پرانی فائل، اور کپکپاتی آواز میں بولی، میرے بیٹے کے غلط الزام میں قید کیا گیا، 5 سال سے ہر دروازے کھٹکھٹایا مگر انصاف نہ ملا۔ حماد نے فائل کھولا، حیران میں پڑ گیا۔ مقدمہ ایسا تھا جو طاقتور جاگیردار کے دباؤ سے دباؤ دیا گیا تھا۔ اس نے قاضی اور سپہ سالار کے بلایا اور رات کے اندھیرے میں قید خانے کھول دیا۔ تحقیق پر ثابت ہو گیا کہ بوڑھی عورت کا بیٹا بے قصور تھا۔ حماد نے فوراً رہائی کا حکم دیا اور بوڑھے ماں نے کانپتے ہاتھوں سے دعا دی، بیٹا اللہ تجھے وہ مقام دے جو اس کے ایک دن کی بادشاہی سے بڑا ہوا۔ حماد کے دل میں پہلی بار سکون اترا۔ باپ، دن دڑا، رات گزری اور صبح دوبارہ سورج طلوع ہوا، شاہی نگاروں بجے اور اعلان ہوا، اب اصل بادشاہ سلطنت کا انتظام سنبھال لے گا۔ حماد تاج اتار کر بادشاہ کے سامنے لایا، سر جھکا کر بولا، حضور میں سمجھ گیا ہوں کہ بادشاہی آرام اور احترام کا نام نہیں بلکہ جوابدہی، عدل اور خوف خدا کے نام سے ہے۔ بادشاہ مسکرایا مگر آنکھوں میں قہر تھا۔ یہ ایک دن کا تجربہ نہیں تھا، یہ پوری زندگی کا سبق تھا۔ رعایا سمجھتی ہے کہ حکومت محض خواہش کا نام ہے، مگر اسلام نے حکمرانوں کا سب سے بڑا ذمہ داری دی، رعایت کا حق اور اللہ کا خوف ہے۔ پھر بادشاہ سب کر اعلان کیا، آج ہی حماد میرے مشاورتی کونسل کا حصہ ہوگا، سچائی اور عدل کا حفاظت کے لیے۔ حماد کے چہرے پر حیران، عاجزی اور تشکر تھا۔ یہ تجربہ ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ سارے قوم کے لیے سبق بن گیا۔ تخت صرف سنہری لکڑی نہیں، تقدیر کا ترازو ہے۔ تاج صرف زیور نہیں، بونک بونک کر اٹھایا جائے والا بوجھ ہے۔ حکمرانی شاہی نہیں، قربانی ہے۔ طاقت نعمت نہیں، امانت ہے۔ حماد اپنے سادہ زندگی میں واپس گئی اور مگر دل میں یقین اور شعور کا روشنی ڈالا۔